بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے گستاخ رسول کی سزا۔ یہ ثابت کریں گے قرآنی آیات سے دلائل، یعنی قرآن مجید گستاخ رسول کے سزا کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں، تو ہم قرآن مجید سے گستاخ رسول کی سزائے موت کی دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ لعنت مینز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جب یہ گستاخ رسول مرے گا تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت ترین عذاب دے گا۔ اذیت جسمانی بھی اور روحانی بھی، ذہنی بھی اور عقلی بھی، ان سب صورتوں میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف اذیت دے تو وہ دین اور دنیا میں رحمت سے دور ہوتا ہے۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دیتا ہے یا روحانی تکلیف دیتا ہے یا ذہنی تکلیف دیتا ہے یا عقلی تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کا تکلیف دینا جائز نہیں۔ اب ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ کہ 2 انچ کی زبان کہاں تک آدمی کا کھانا خراب کرتی ہے۔ یعنی آپ کا یہ 2 انچ کا زبان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی یا روحانی یا ذہنی یا عقلی تکلیف دے تو آپ کا دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آپ کا آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 آیت نمبر 58، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کا تکلیف دینا جائز نہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ہنسی مذاق کرتے ہو تو تم عذر مت کرو، تم اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا بلکہ اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے اور آخرت میں اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بات اس کے کہ اس کے سامنے امر حق ظاہر ہو چکا ہو اور وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ ہو لیا ہو
تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ ان آیات مبارکہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گستاخ رسول کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، تو امید ہے کہ سب حضرات اس پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور ان کی مخالفت کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا کس قدر سنگین اور خطرناک جرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ دلاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سخت ترین سزا دے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے کون اور کس طرح بچ سکتا ہے۔ پھر مخالفت بھی معمولی نہیں بلکہ اعلانات اور اشتہارات اور اپنی انتہائی کوشش سے تو غور کر لیا جائے کہ شدید ترین کوشش پر شدید عقاب و عذاب دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ ایسے مجرم کی حمایت اور حفاظت نیز ان کی معاونت کرنا کسی دشمن انسانیت کا کام ہو سکتا ہے۔ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہوتا ہے، جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے، جو قرآن مجید کا دشمن ہوتا ہے، وہ پھر ایسی گستاخوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ایسی گستاخوں کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کی حمایت بھی کرتا ہے۔ لہذا ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی بھی گستاخ رسول کی کسی بھی طریقے سے حمایت یا مدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سخت سے سخت ترین سزا دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہی ہے۔ ان گستاخان رسالت میں بعض اسلام کے دعوے بھی کرتے ہیں، لہذا منافق کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ لہذا مطلب یہ کہ جو گستاخی رسول ہوتا ہے اور اس گستاخی کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کا بھی دعویٰ کرتا ہے، تو وہ صرف گستاخی نہیں بلکہ منافق بھی ہے، کیونکہ منافق دل سے کافر ہوتا ہے اور زبان سے کلمے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لہذا جو بھی گستاخ رسول ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حمایت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو اس طرح گستاخی کرے تو اس کو جو سزا ہے پاکستان کے قانون میں سزائے موت، تو اس کو فوراً دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔